دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی پر بات کر رہے ہیں جو مالیاتی دنیا میں ایک انقلاب لانے کا وعدہ کرتی ہے، حقیقی دنیا کے اثاثوں کی ٹوکنائزیشن، یا جس سے RW ٹوکنائزیشن کہتے ہیں۔ اچھا، سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کسی بھی حقیقی اثاثے کو، جیسے کوئی عمارت ہو، آرٹ کا کوئی شاہکار یا سرکاری بانڈز، اسے بلاک چین پر ڈیجیٹل ٹوکنز میں تبدیل کرنا۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان اثاثوں کو زیادہ آسانی سے خریدا، بیچا اور تقسیم کیا جا سکے۔ جی بالکل، اور ہماری آج کی بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا سال 2026 واقعی اس ٹیکنالوجی کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا؟ کیا یہ وہ سال ہے جب ٹوکنائزیشن صرف ایک یوں کہیں کہ تجرباتی تصور سے نکل کر عالمی مالیات کا ایک اہم حصہ بن جائے گی، یا پھر اس کے راستے میں جو قانونی، ریگولیٹری اور عملی دیواریں کھڑی ہیں وہ اتنی اونچی ہیں کہ یہ تبدیلی ابھی بہت دور کی بات ہے؟ میرا تو یہی ماننا ہے کہ 2026 وہ سال ہے جہاں تمام چیزیں ایک ساتھ جڑ رہی ہیں۔ دیکھیں، ریگولیٹری وضاحت، اداروں کی شمولیت اور ٹیکنالوجی کی پختگی، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہی ہیں جہاں ٹوکنائزیشن مرکزی دھارے میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوش و خروش تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں وہ اب بھی حل طلب ہیں۔ 2026 میں کسی بڑے انقلاب کی پیشین گوئی کرنا میرے خیال میں قبلہ از وقت ہے۔ ہم ابھی بھی ایک ایسے سفر کے آغاز میں ہیں جہاں ٹیکنالوجی قانون سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات کی تھوڑی وضاحت کرتی ہوں۔ دیکھیں، 2026 کو اہم کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کوئی اچانک بہت بہتر ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے کے لیے جو ایک ماحولیاتی نظام درکار ہے وہ اب تیار ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے ریگولیٹری محاذ پر۔ یورپ میں میکا یعنی مارکیٹس ان کرپٹو ایسٹس ریگولیشن کا نفاذ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ 27 ممالک پر مشتمل ایک پورے براعظم کے لیے ایک جامع قانونی فریم ورک ہے جو کرپٹو اثاثوں کو قانونی حیثیت دیتا ہے۔ اسی طرح امریکہ میں SEC نے انوویشن ایگزمپشن جیسے اقدامات شروع کیے ہیں جو اداروں کو ایک محفوظ ماحول میں اس ٹیکنالوجی کو آزمانے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو جب قانون کا راستہ صاف ہوتا ہے تو بڑے ادارے آگے آتے ہیں، اور ہم یہ ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں۔ بلیک راک، جو دنیا کا سب سے بڑا اثاثہ مینیجر ہے، اپنا ٹوکنائزڈ منی مارکیٹ فنڈ BUIDL لانچ کر چکا ہے۔ سٹی اور بینک آف امریکہ جیسے بینک بڑے پیمانے پر پائلٹ پروجیکٹس چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ صرف چھوٹی فن ٹیک کمپنیوں کا کھیل نہیں رہا۔ اس کے فوائد بھی اب صرف کاغذ پر نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح نجی ایکوٹی جیسے اثاثے جو پہلے صرف بڑے اداروں کے لیے تھے، اب چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو کر عام سرمایہ کاروں کی پہنچ میں آ رہے ہیں۔ لین دین دنوں کے بجائے منٹوں میں مکمل ہو رہا ہے۔ یہ وہ ٹھوس پیش رفت ہے جو بتاتی ہے کہ 2026 واقعی ایک اہم سال ہوگا۔ جی، آپ نے جن نکات کا ذکر کیا میں ان کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں، خاص طور پر بڑے اداروں کی شمولیت۔ یہ واقعی ایک بڑا قدم ہے، لیکن میں اس تصویر کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک اصل چیلنج ٹیکنالوجی یا اداروں کی دلچسپی نہیں، بلکہ قانون اور حقیقی دنیا کے درمیان پل بنانے کا ہے۔ سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے قانونی قطعیت کا، یعنی لیگل فائنلٹی۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ کیا بلاک چین پر موجود آپ کا ٹوکن قانونی طور پر اس اثاثے پر آپ کی ملکیت کا ناقابل تردید ثبوت ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آپ نے ایک ٹوکنائزڈ اپارٹمنٹ میں حصہ خریدا ہے۔ کل کو اگر وہ کمپنی دیوالیہ ہو جاتی ہے جس نے ٹوکن جاری کیا تھا، تو کیا عدالت آپ کے ڈیجیٹل ٹوکن کو تسلیم کرے گی یا کاغذی دستاویزات کو؟ حقیقت یہ ہے کہ عدالتیں کوڈ کو نہیں، قانون کو سمجھتی ہیں۔ جب تک ایک جج آپ کے ٹوکن کو اتنی ہی قانونی حیثیت نہیں دیتا جتنی کہ ایک رجسٹرڈ ڈیڈ کو، تب تک یہ سارا نظام ایک بہت کمزور بنیاد پر کھڑا ہے۔ آپ نے میکا کا ذکر کیا جو ایک بہترین قدم ہے، لیکن یہ صرف یورپ کے لیے ہے۔ امریکہ، ایشیا اور باقی دنیا میں قوانین بالکل مختلف ہیں۔ یہ ریگولیٹری ڈائیورجنس یعنی قوانین کا اختلاف عالمی سطح پر اثاثوں کی خرید و فروخت کو انتہائی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں جب تک یہ بنیادی قانونی اور عملی مسائل حل نہیں ہوتے،
2026 میں کسی انقلاب کی بات کرنا صرف خوش فہمی ہے۔ آپ نے ریگولیٹری ماحول کی پیچیدگی کا ذکر کیا اور یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس پیش رفت کو تھوڑا کم سمجھ رہی ہیں جو ہو چکی ہے۔ یہ جو پھکرا ہوا ماحول تھا اب تیزی سے یکجا ہو رہا ہے۔ امریکہ کی ہی مثال لیں، 2025 کی صدارتی ورکنگ گروپ کی رپورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ کون سی ایجنسی SEC یا CFTC کس قسم کے ڈیجیٹل اثاثے کو ریگولیٹ کرے گی۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ جنوری 2026 میں جب SEC کی انوویشن ایگزیمپشن نافذ ہوگی تو یہ اہل کمپنیوں کو مکمل رجسٹریشن کے سخت عمل سے گزرے بغیر ایک کنٹرولڈ ماحول میں ٹوکن جاری کرنے کی اجازت دے گی۔ یہ جدت طرازی کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے۔ یورپ میں میکا تو اس سے بھی آگے ہے۔ یہ پاسپورٹنگ کا تصور متعارف کرواتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی ایک یورپی ملک جیسے فرانس میں لائسنس حاصل کر لیتی ہیں تو آپ اپنی خدمات تمام 27 رکن ممالک میں پیش کر سکتی ہیں۔ یہ اداروں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ یہ اقدامات صرف قوانین بنانا نہیں ہیں بلکہ سرمایہ کاروں کا تحفظ اور مارکیٹ میں اعتماد پیدا کرنا ہے، جو کہ ادارہ جاتی سرمایہ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میں ان اقدامات کو وضاحت نہیں بلکہ ابتدائی کوششیں کہوں گا۔ ان میں اب بھی بہت سے ابہام ہیں۔ امریکہ کی ہی بات کرتے ہیں، وہاں زیادہ تر RWA ٹوکنز کو ہاوی ٹیسٹ کے تحت سیکیورٹی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایک پرانا قانونی معیار ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ آیا کوئی چیز سرمایہ کاری کا معاہدہ ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ سے ان پر سیکیورٹیز کے وہی سخت قوانین لاگو ہوتے ہیں جو ایپل یا گوگل کے سٹاکس پر ہوتے ہیں۔ SEC کی چھوٹ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ صرف ایک عارضی ریلیف ہے جس پر بہت سخت حدود ہیں۔ مثلا آپ کتنا سرمایہ اکٹھا کر سکتے ہیں اور کسے بیچ سکتے ہیں، یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ اور رہی بات یورپ کی، تو پاسپورٹنگ کا نظام اچھا ہے لیکن اس میں بھی باریکیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ریورس سولیسیٹیشن نامی ایک چھوٹ ہے جس کے تحت غیر یورپی کمپنیاں یورپی کلائنٹس کو خدمات فراہم کر سکتی ہیں اگر کلائنٹ خود ان سے رابطہ کرے۔ لیکن ریگولیٹرز کو شبہ ہے کہ کمپنیاں اس کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ اس پر سختی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ ریگولیٹری محاذ پر ابھی کام باقی ہے، لیکن کیا ہم اس ادارہ جاتی انفراسٹرکچر کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو پچھلے کچھ سالوں میں تیار ہوا ہے؟ یہ اب صرف نظریاتی نہیں رہا۔ بڑے کسٹوڈینز یعنی وہ ادارے جو آپ کے اثاثے محفوظ رکھتے ہیں جیسے BNY Mellon اور اسٹیٹ اسٹریٹ اب ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے محفوظ اور ریگولیٹڈ فریم ورک پیش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیزل کمیٹی جو عالمی بینکنگ کے قوانین بناتی ہے، اس نے واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی ٹوکنائزڈ اثاثہ مکمل طور پر محفوظ ہے تو بینکوں کو اس کے لیے اتنا ہی سرمایہ مختص کرنا ہوگا جتنا کہ اس کے روایتی ہم منصب کے لیے۔ پہلے بینکوں کو ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے بہت زیادہ سرمایہ رکھنا پڑتا تھا جو اسے بہت مہنگا بنا دیتا تھا۔ اس ایک تبدیلی نے بینکوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں، اور ہم نے کامیاب تجربات بھی دیکھے ہیں جہاں سوئفٹ جو موجودہ عالمی مالیاتی پیغام رسانی کا نظام ہے اسے ٹوکنائزڈ اثاثوں کے ساتھ کامیابی سے جوڑا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں پرانے نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نیا اور پرانا نظام ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ تیار ایک بہت مضبوط لفظ ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ انفراسٹرکچر ابھی بن رہا ہے اور اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ہے انٹر آپریبلٹی کا۔ آسان الفاظ میں مختلف بلاک چینز آپس میں کیسے بات کریں گی؟ اگر آپ کے پاس ایک ٹوکن ایتھیریم پر ہے اور میرا ٹوکن کسی دوسری بلاک چین جیسے سولانا پر ہے تو ہم آسانی سے لین دین نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص صرف ویزا کارڈ قبول کرتا ہو اور دوسرا صرف ماسٹر کارڈ۔ یہ لیکوڈیٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے جو ٹوکنائزیشن کے بنیادی مقصد کے ہی خلاف ہے۔ آپ نے کسٹڈی کا ذکر کیا، لیکن آج کے زیادہ تر ماڈلز ہائبرڈ ہیں، یعنی ٹوکن تو بلاک چین پر ہوتا ہے لیکن اثاثے کا قانونی ٹائٹل ابھی بھی ایک روایتی آف چین کسٹوڈین کے پاس ہوتا ہے۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ابھی بھی پرانے نظام پر کتنا انحصار کر رہے ہیں۔ تو یہ ارتقاء ہے، انقلاب نہیں۔ اور ہم اسمارٹ کانٹریکٹس کے خطرات کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی کوڈنگ کی غلطی اربوں ڈالر کا نقصان کر سکتی ہے۔
جب تک یہ بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر محفوظ، ہموار اور قابل بھروسہ نہیں ہو جاتا، ادارے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری سے ہچکچاتے رہیں گے۔ میں آپ کے قانونی خدشات کو سمجھتی ہوں، لیکن مارکیٹ ان مسائل کا عملی حل تلاش کر رہی ہے۔ یہاں ٹوکنائزڈ ایس پی وی ماڈل کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایس پی وی کا مطلب ہے اسپیشل پرپز وہیکل۔ اسے یوں سمجھے کہ یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ایک الگ قانونی کمپنی ہوتی ہے۔ اس ماڈل میں آپ براہ راست کسی عمارت کو ٹوکنائز نہیں کرتی، اس کے بجائے آپ وہ عمارت اس ایس پی وی کمپنی کے نام کرتے ہیں اور پھر اس کمپنی کے حصوں کو ٹوکنائز کر کے سرمایہ کاروں کو بیچتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہوشیار طریقہ ہے کیونکہ یہ موجودہ سیکیورٹیز قوانین کے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اس سے اداروں کو ٹیکنالوجی اپنانے کا موقع ملتا ہے جبکہ وہ قانونی طور پر محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس ERC 3643 جیسے جدید ٹوکن سٹینڈرڈز ہیں۔ یہ سمارٹ کانٹریکٹس ہیں جو خود بخود قوانین کی تعمیل کو یقینی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسا اصول بنا سکتی ہیں کہ یہ ٹوکن صرف ان سرمایہ کاروں کو منتقل ہو سکتا ہے جن کی پہلے سے تصدیق ہو چکی ہے۔ اس سے ریگولیٹری بوجھ کم ہوتا ہے اور عمل بہت مؤثر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عملی حل ہیں جو مارکیٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک ایس پی وی ماڈل کا استعمال خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ براہ راست ٹوکنائزیشن قانونی طور پر کتنی پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ یہ کوئی حل نہیں، یہ ایک عارضی جگاڑ ہے۔ یہ ایک اضافی قانونی طے ہے جو پورے عمل میں پیچیدگی اور اخراجات کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ ٹوکنائزیشن کے اس بنیادی وعدے کے بھی خلاف ہے کہ یہ بیچ کے اداروں یعنی انٹرمیڈیریز کو ختم کر دے گی۔ یہاں تو آپ ایک اور بیچ کا ادارہ یعنی ایس پی وی بنا رہے ہیں، اور یہ ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے آتا ہے، کیا کوڈ قانون کی جگہ لے سکتا ہے؟ فرض کریں سمارٹ کانٹریکٹ میں کوئی خرابی نکل آتی ہے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کا کوڈ میں ذکر نہیں تھا، حتمی فیصلہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ سمارٹ کانٹریکٹ کے کوڈ کی بنیاد پر یا ایس پی وی کے قانونی دستاویزات کی بنیاد پر؟ جواب ہمیشہ قانونی دستاویزات ہوں گے۔ جب تک یہ فرق موجود ہے تب تک ہم حقیقی ڈیجیٹلائزیشن سے بہت دور ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک جدید الیکٹرک کار بنائیں لیکن اسے چلانے کے لیے آپ کو ساتھ میں گھوڑا بھی رکھنا پڑے کہ کہیں بیٹری ختم نہ ہو جائے۔ آخر میں اب اپنی بات کو یوں سمیٹوں گی کہ 2026 میں تمام اہم پہیے ریگولیشن، انفراسٹرکچر اور ادارہ جاتی دلچسپی ایک ساتھ گھومنا شروع ہو رہے ہیں۔ چیلنجز یقیناً موجود ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہی، لیکن وہ ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کس تیزی سے بڑھ رہی ہے، عملی حل سامنے آ رہے ہیں اور بڑے ادارے اب صرف تجربات نہیں کر رہے بلکہ حقیقی مصنوعات لانچ کر رہے ہیں۔ ٹوکنائزیشن مالیاتی منڈیوں کو زیادہ مؤثر، زیادہ قابل رسائی اور زیادہ شفاف بنانے کے راستے پر گامزن ہے، اور 2026 اس تبدیلی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اور میرے نزدیک ٹوکنائزیشن کا سفر ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ تکنیکی جوش و خروش کے باوجود قانونی قطعیت، عالمی ریگولیٹری ہم آہنگی اور عملی نفاذ کے وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے ٹھوس جوابات ابھی تک نہیں ملے ہیں۔ جب تک قانون اور لیجر یعنی بلاک چین مکمل طور پر ہم آہنگ نہیں ہو جاتے، اور جب تک ایک ڈیجیٹل ٹوکن کو عدالت میں اتنی مضبوطی سے تسلیم نہیں کیا جاتا جتنا کہ ایک اسٹامپ پیپر پر لکھی تحریر کو، تب تک وسیع پیمانے پر اپنانے کا خواب ایک دور کی بات رہے گا۔ ہم ابھی منزل پر نہیں بلکہ سفر کے آغاز میں کھڑے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ حقیقی دنیا کے اثاثوں کی ٹوکنائزیشن میں مالیات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ یہ بحث صرف کیا کی نہیں ہے بلکہ کب اور کیسے کی ہے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی کتنی جلدی اور کس حد تک ہوتی ہے اس کا انحصار اسی بات پر ہے کہ تکنیکی جدت اور صدیوں پرانے قانونی حقائق کے درمیان یہ پل کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے مواد میں اور بھی بہت کچھ موجود